کپڑے تو بدل لو ابو، اس وقت سونا چاہتا ہوں۔ جگن بہت پریشان رہی ہے، کم از کم اس کو اپنی آمد سے مطلع کر دو۔ کیا ایسا کرنا بہت ضروری ہے؟ وہ سو رہی ہوگی۔ اسی وقت جگن کی غصے سے بھری آواز سنائی دی۔ یہ گھر ہے یا سرائے؟ گھر آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ دن کے 5 بجے تمہارا فون آیا تھا، اب صبح کے 5 ہونے کو آ رہے ہیں۔ انسانوں والی روٹین اپناؤ ایس پی۔ وہ کہنیوں کے بل اوپر کو اٹھ کر بیٹھا، پوری دلچسپی سے دروازے پہ کھڑی جگن کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ورنہ پٹو گے؟ تاشفین کا بھرپور کہا گونجا۔ ابو آپ سن رہے ہیں؟ اسرار احمد مسکراتے ہوئے بولے۔ ہاں بھائی، جس قدر تم پریشان کرتے ہو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تاشفین مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل گھور رہی تھی۔ سوری، آئندہ خیال کروں گا۔ اب کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ جگن کے تاثرات نہیں بدلے تھے مگر وہ پانی لینے چلی گئی۔ تاشفین مسکراہٹ سمیت واپس لیٹ گیا۔ اس کو جگن کے رد عمل پہ ابھی تک ہنسی آ رہی تھی۔ پانی پی لیں، جگن کی آواز پہ آنکھیں کھولی۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے گلاس ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا۔ نظریں جگن کے چہرے پہ تھی جو عباس پہ پڑا کمبل ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ عورت کتنی اپنی لگ رہی ہے، جیسے ہمیشہ سے اس گھر کا حصہ ہو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ اس کو خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر جگن کے ماتھے پہ بل آیا۔ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے تاشفین کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ ایک ہاتھ میں گلاس لیے وہ بیڈ کی پائنتی کی جانب گئی۔ تاشفین کے موزوں والے پیروں پر نظر پڑتے ہی اس کا فارغ ہاتھ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ تاشفین سمجھتا وہ کیا کرنے لگی ہے، وہ اس کے موزے کھینچ کر اتار چکی تھی۔ تاشفین کو حیران چھوڑ کر وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، انکل آپ کو پانی یا چائے وغیرہ کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹی، میرے پاس پانی ہے، آپ آرام کرو۔ تاشفین کی آواز آئی، پلیز لائٹ بند کرتی جانا۔ اس نے تصدیق کے لیے اسرار احمد کی جانب دیکھا۔ انہوں نے ریہل بیڈ کے بیک پر بنی کبٹ پہ رکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس وقت سوتے نہیں تھے مگر اس وقت بیٹے کے آرام کا خیال کیا اور اسے سونے کے لیے خوابناک ماحول فراہم ہونے دیا۔ فارس حسیب سے کچھ کہہ رہا تھا جب جگن نے اس کے کندھے پہ چماٹ ماری۔ تم چپ کر کے ناشتہ نہیں کر سکتے؟ پتہ بھی ہے وہ رات کو کتنا لیٹ گھر آیا تھا، اس کو لمبی نیند لینے کی ضرورت ہے، پھر بھی جب سے جاگے ہو بہانے سے شور مچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ بھی صبح سے سرگوشیوں میں بول بول کر اب مجھے شک سا ہونے لگا ہے، جیسے گلے میں خراشیں آ گئی ہوں۔ توبہ، ادھر بولتے ہو تو آواز دروازے تک جاتی ہے، اگر وہ جاگ گیا تو پھر؟ میں بتا رہا ہوں یہ پارٹی بدل کر آپ اچھا نہیں کر رہی، شوہر کی خاطر بھائیوں کو آنکھیں دکھا رہی ہیں، کھڑے وقت میں بھائی کام آتے ہیں۔ میں کوئی پارٹی نہیں بدل رہی، 7 بجے سے اس کے فون پر مسلسل کالز آئے جا رہی ہیں۔ وہ تو شکر ہوا میں نے پہلی بیل کی آواز سن کر ہی اس کا فون سائلنٹ پر لگا دیا، ورنہ فون کرنے والا ڈھیٹ انسان اس کی نیند خراب کر کے رہتا۔ میں نے گھر والے فون کی بھی لائن نکال دی ہے، جب نیند پوری کر کے خود اٹھے گا تب آن کر دوں گی۔ اس کی بات پہ ناشتہ کرتے تینوں بھائیوں کے ہاتھ رکے۔ کہیں اسد بھائی کی کال تو نہیں تھی؟ ہاں اسی کی تھی۔ پہلے خوفزدہ نظروں سے جگن کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ اس کے بعد تینوں کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی، جلدی جلدی ٹوسٹ اور چائے اندر اتارنے لگے۔ تم تینوں ایسے کیوں خوفزدہ ہو رہے ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ عباس بولا۔ آپا بھائی کا فون سائلنٹ موڈ سے ہٹا دے۔ مجھے عباس کی بات سے 100% اتفاق ہے، سائلنٹ سے ہٹا کر اپنے مجازی خدا کا فون ان کے سرہانے رکھ دیں۔ ایسا میں کیوں کروں؟
क्योंकि अगर असद भाई बार बार कॉल कर रहे हैं तो मामला अर्जेंट होगा और भाई को ये बात पसंद नहीं आती कि उसका फोन साइलेंट पर लगाया हो। तुम मुझे खौफजदा करने की कोशिश ना करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा भाई मुझे जान से मार देगा तो मार दे, पर नींद पूरी होने तक फोन बंद ही रहेगा। भाइयों, अपनी बहन को तो शोहदा में नाम लिखवाने का शौक हो गया है, मगर हम भरी जवानी में मरना नहीं चाहते। चलो अपनी अपनी राह लें। फारिस अपना बैग उठाकर बाहर निकला। अब्बास को हम रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। हसीब ये कहते हुए अब्बास को अपने पीछे आने का इशारा किया। तीनों भाई खुदा हाफिज कहकर घर से निकल गए। जुगन ने दरवाजे में खड़े होकर तीनों को दूर तक जाते देखा, फिर दरवाजा बंद करती वापस किचन में आ गई। अभी धोने वाले बर्तन सिंक में रख रही थी जब बैरूनी दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। किचन की खिड़की से ही हारिस भाई नजर आ गए। खुशगवार हैरत के साथ उनका इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई, क्या ही उम्दा सरप्राइज है। वालेकुम अस्सलाम भाई, सरप्राइज तो मुझे तुम्हारी तरफ से मिल रहा है। उस दिन से तुम्हारी कॉल के इंतजार में हूँ, मगर कमाल की बात है कि कॉल आई भी नहीं। आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ सब मेरी तवक्कुआत के उलट है। खैर, आप बैठे और बताएं, घर पर सब ठीक है? मम्मी मुझे याद तो बहुत करती होंगी। इस वक्त सब फर्स्ट क्लास है। मम्मी कल रात से हमारी तरफ ही हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद ना करें। अलमास को उसको तुम पर गुस्सा है, इतने अहम मौके पे तुम मौजूद नहीं थी। उसने उसने तुम्हारी इससे पहले कि हारिस अपनी बात मुकम्मल करता, जुगन उससे अहम मौके के मुतालिक पूछती कि ताशफैन को देखकर हारिस उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। अपनी जगह से उठकर अपने छोटे भाई को हाथ मुसाफे के लिए आगे किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? जुगन नोट किए बगैर ना रह सकी कि हारिस की गर्मजोशी के अंदाज के जवाब में ताशफैन का अंदाज नपा सा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल है, तुम सुनाओ। जुगन, हारिस साहब को चाय पानी जरूर पूछना, मैं खुद ये तकल्लुफात निभाता, मगर इस वक्त जल्दी में हूँ। नंगे पैर, सिलवटों भरा यूनिफॉर्म, गिरेबान के ऊपरी बटन खुले हुए थे, उलझे हुए परेशान जुल्फें पेशानी पे झुकी हुई थी। संजीदा चेहरा लिए अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिए। जुगन को उसका अंदाज पसंद ना आया, जबकि हारिस भाई जल्दी से बोले, ताशफैन मुझे तुमसे जरूरी काम था। साथ ही हारिस ने अपने बाजू पे बंदी महंगी घड़ी पे एक नजर डालकर जताया, मुझे अगले आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचना है, इसलिए तुम पहले मेरी बात सुन लो। वो अपनी जगह रुक कर मुड़ा और बड़े तहम्मुल से ठहरे हुए लहजे में बोला, हारिस साहब, आप मसरूफ आदमी हैं तो इधर भी कोई फारिग नहीं बैठा हुआ। मुझसे जरूरी काम था तो मुझे फोन करके वक्त लेकर आते। अब अपनी मर्जी से आए हो तो चाहो तो बैठ कर इंतजार कर लो, वरना जाओ और अगली दफा आने से पहले फोन करके आना। जुगन की हैरत से फैलती नजरें ताशफैन पर जमी हुई थी। इसको यकीन न आया, इस कदर बेइज्जती, और हारिस के जवाब का इंतजार किए बगैर अपने कमरे में गायब हो गया था। अब्बा क्यों नहीं नजर आ रहे? हारिस के सवाल पर जुगन की नजरें वापस आईं। वो आज पिछली गली में एक आदमी का 10वां का खत्म है, उधर गए हैं। अच्छा, फिर तो जल्दी वापसी नहीं होने वाली। चाहो तो अभी वहां जाकर देख आओ। मरहूम के गेट वाल मरहूम के घर वाले इतने फिक्रमंद नहीं होंगे जितनी दिलजमी से कलाम पाक पढ़ रहे होंगे। मरहूम की रूह को इसाले सवाब पहुंचाने के लिए पुरदम हमेशा से ही ऐसे हैं। जब हम सब भाई छोटे होते थे, अब्बा की जात हमारे लिए किसी हीरो से कम ना थी। पूरे मोहल्ले में किसी को कोई काम होता, सीधा हमारे दरवाजे पे। अम्मी को 10 दफा चाय बनानी पड़ती, फिर भी उनकी मेहमान नवाजी कम ना होती। ताशफैन ने पीछे से अम्मी का दामन थामा होता था। जहां जहां जाती ताशफैन भी पीछे पीछे जाता था। फारिस की आमद के बाद ताशफैन बड़ा जेलस हुआ करता था। अम्मी फारिस को उठाती
اور یہ فارس کو مارنا شروع ہو جاتا۔ غصے کا ہمیشہ سے برا رہا ہے۔ پر حارث بھائی، اس کو آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو خیال مسلسل تنگ کر رہا تھا جگن نے کہہ دیا۔ جواب میں حارث نے مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ مارا۔ تم ٹینشن نہ لو، اس وقت وہ غصے میں ہے، اور جب میں غصے میں ہوتا ہوں میں بھی اس کو اسی طرح ڈیل کرتا ہوں۔ اب وہ جانتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں، جان بوجھ کر زیادہ وقت لگا کر نکلے گا۔ گھر پر دہی ہے؟ جگن نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ لیں، باتوں میں لگ کر آپ سے کھانے کا پوچھنا ہی بھول گئی۔ اس سے پہلے کہ آپ نفی کریں بتا دیتی ہوں، مجھے آملیٹ بنانا آ گیا ہے، چائے بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ لسی بنانی آتی ہے؟ بنانی آئی نہیں، مگر میں نے فریج کے اوپر ریسیپی لکھ رکھی ہے، اس کو فالو کر کے بنا لیتی ہوں۔ آپ کے لیے بنا کر لاؤں؟ لے آؤ، یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں۔ لسی میڈ بائی جگن۔ واہ، تمہارا یہاں پر اتنا پرسکون انداز دیکھ کر تمہاری بہن کا ہارٹ فیل ہو جانا ہے۔ اف، ان کو بتائے گا کون؟ آخر ایک دن اس کو علم ہو ہی جانا ہے، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی تو لسی لاتی ہوں، اتنی دیر آپ ٹی وی دیکھ لیں۔ ٹی وی ریموٹ حارث کے سامنے میز پر رکھ کر خود کچن کا رخ کیا۔ سارا کچھ جگ میں ڈال کر بلینڈر آن کیا۔ 3 جھٹکوں کے بعد محلول کو گلاسوں میں انڈیلا۔ چونکی تب جب باہر ہال سے حارث کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں آج کل تمہارا ہاتھ تنگ جا رہا ہے، فارس کی فیس جانی ہے، گھر کے اخراجات ایک طرف، اس صورت میں بہتر نہیں کہ تم یہ رقم قبول کر لو۔ گھر کے اخراجات ایک طرف، اس صورت میں بہتر نہیں کہ تم یہ رقم قبول کر لو۔ جواب میں تاشفین کی غصے سے بھری آواز آئی۔ تم میرے بھائی نہ ہوتے حارث تو اس وقت تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ تم نے ہمیں کیا سمجھ لیا ہے؟ میری طرف دیکھو اور بتاؤ، کیا مجھے خیرات لگتی ہے؟ تاشفین، کبھی عقل سے کام مت لینا، جانتے بھی ہو یہ 7 لاکھ کا چیک ہے۔ الماس کی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ رقم تم لوگوں کے کام آ جائے۔ جگن سب وہیں چھوڑ کر کب باہر آئی اس کو خود علم نہ ہوا، صرف اتنا یاد رہا تاشفین سیدھے ہاتھ کا مکہ بنا کر حارث کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کو مار دھاڑ کرتے دیکھ چکی تھی، دل ہی دل میں جان گئی تھی اگر تاشفین نے ہاتھ اٹھا لیا تو حارث منہ سے خون تھوکتا یہاں سے جائے گا، اور حارث کی بیوی اس کو اس حالت میں دیکھ کر تاشفین کی پکی دشمن بن جائے گی۔ تیز جیسی تیزی سے وہ تاشفین اور حارث کے درمیان آئی۔ آج میں تمہارے سارے اسکرو ٹائٹ کر کے تمہیں یہاں سے بھیجوں گا۔ کمینے، تم سمجھتے ہو میں بے خبر ہوں؟ کل رات تمہارے گھر پارٹی تھی، آدھے شہر کو تم نے اپنے گھر مدعو کیا ہوا تھا۔ تمہاری بیوی اپنے جسم کی نمائش کرتی غیر مردوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی رہی، اور تم بے غیرت فخر سے سینہ چوڑا کیے داد لیتے رہے۔ پارٹی میں اعلان کیا گیا اتنی رقم اپنے بچوں کے سر سے وار کر چیریٹی کو دے رہی ہوں، اور تم کو سارے شہر میں چیریٹی کا حقدار ایک میں ہی نظر آیا۔ مجھ پر 7 لاکھ کا روب ڈال رہے ہو؟ تم اگر 7 کروڑ بھی لاتے تب بھی تمہاری خیرات میری جوتی کی نوک پر ہوتی۔ لعنتی انسان، ادھر سے دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تو میرے ہاتھ مرے۔ جگن کے درمیان میں آنے کی دیر تھی، تاشفین کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ جگن کو اعتبار نہ تھا، اس نے تاشفین کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اس کو پیچھے دھکیلا، پھر حارث کی طرف مڑی۔ حارث بھائی، مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جگن، تم اس کو سمجھاؤ، اس کی اونچی ناک اور حد سے بڑی انا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ مجھ سے مدد کیوں نہیں قبول کرتا؟ جگن کے ہاتھ ابھی تک تاشفین کے سینے پہ دھرے تھے، وہ جانتا تھا وہ سمجھ رہی ہوگی کہ تاشفین کو اس نے ہی روک رکھا ہے، ورنہ حارث کی پٹائی ہو رہی ہوتی۔
हारिस की बात पर जुगन ने गर्दन सीधी करके नजर ऊपर उठाकर ताशफैन की जानिब देखा, जिसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। एक पल को दोनों की नजर मिली। जुगन ने उसकी नजरों में सब देख लिया, जो तकलीफ हारिस के रवैये ने दी थी, जो मान तोड़ा था। इस वक्त वो बर्दाश्त की किस हद पर था। इस दफा जुगन ने अपना हाथ हटा लिए, मुड़ी, और जब बोली तो हारिस को महसूस हो गया ये वो जुगन नहीं जिसको सालों से जानता आ रहा था, बल्कि ये जुगन ताशफैन थी। वो वैसे ही बात कर रही थी जैसे ताशफैन की बीवी करती। हारिस भाई, अगर आपको लगता है यहाँ पर किसी को कुछ समझने की जरूरत है तो वो ताशफैन है। तब आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए, क्योंकि मैं दिल से आपकी इज्जत करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिस पे बाद में मुझे पछताना पड़े। जाते वक्त अपना चेक जरूर लेकर जाइएगा। हारिस ने दोनों पे एक नजर डाली और आगे बढ़कर मेज पर रखा चेक पकड़कर बैरूनी दरवाजे का रुख किया, जहां इसरार अहमद से सामना हुआ। बाप की मलामत करती नजरों ने समझा दिया कि वो सारे सीन को आंखों से देख चुके हैं। मुझे आप लोगों की मदद करके खुशी होनी थी, मगर आप लोग। हारिस की बात काटते इसरार अहमद सख्ती से बोले। हारिस, जाकर अपना माली या खानसामा की मदद करो। अल्लाह के करम से हम लोग खुद कफील हैं। हारिस मजीद एक लफ्ज बोले बगैर निकल गया। इसरार इसरार अहमद अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर को चलाते अंदर आ गए। ताशफैन किचन में चला गया और जुगन बुद्ध बनी खड़ी थी। आज अपनी बहन और बहनोई का जो चेहरा देखने को मिला था, उसने वक्ती तौर पे हवास सल्ब कर दिए थे। जुगन बेटी, एक गिलास पानी तो पिलाओ, बहुत प्यास महसूस हो रही है। जुगन ने दिमाग झटका और बरवक्त बोली, अब्बू मैंने लस्सी बनाई है, अगर कहें तो ले आऊं। इसरार अहमद ने चौंक कर जुगन को देखा। जुगन, तुमने मुझे अब्बू बोला है या मेरे कान बजे हैं? थोड़ी देर पहले चेहरे पर नजर आने वाला दुख और उदासी की जगह हैरत और खुशगवारियत ने ले ली थी, और यही वो चाह रही थी। अपनी कामयाबी पे धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो जब आपकी सारी औलाद आपको इसी लकब से बुलाती है तो मैं क्या ना कहूँ। जवाब में इसरार अहमद भी मुस्कुरा उठे। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारी चालाकी खूब समझ रहा हूँ। मेरा ध्यान हट बटा कर सूरत हाल की तलखी कम करना चाहती हो। देख लें फिर, मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया ना। ठहरे, आपके लिए लस्सी लाऊं। इसरार अहमद ने इस बात में सर हिला दिया। वो किचन में आई तो ताशफैन को माइक्रोवेव में कुछ रखते पाया। वो लस्सी का गिलास लेकर वापस मुड़ी और इसरार अहमद को देने के बाद आकर ताशफैन से मुखातिब हुई, जो बाउल में बचे दही को मिक्स कर रहा था। नाश्ते में आमलेट बना दूं? वो अपने ध्यान में मसरूफ था। जुगन के किए गए सवाल पे चौंका। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने बिरयानी गरम कर ली है, दही खाऊंगा। वो तो कल दोपहर में बनी थी, अब तक तो खराब हो चुकी होगी। फ्रिज में से निकाली है और खराब नहीं है। पर तुम बासी बिरयानी क्यों खाना चाहते हो जबकि ताज़ा खाना दस्तयाब है? पेट भी खराब हो सकता है। खराब चावल बहुत बड़ा फूड पॉइजन देते हैं। मैं इतना अंधा तो नहीं हूं कि ताज़ा और बासी खाने में तमीज ना कर सकूं, पर ताशफैन बिरयानी में नमक बहुत तेज है। तो तो ये कि मत खाओ। वो दही में पुदीने की चटनी मिलाते हुए बोला, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने मेरे लिए बिरयानी बनाई थी? हाँ कहा था। और क्या मैंने ये नहीं कहा था कि घर आकर खाऊंगा? हाँ कहा था। तो फिर इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हूँ? अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, खा लो, पर पेट में दर्द हो तो मुझे इल्जाम मत देना। नहीं दूंगा। और कुछ एक बतानी थी, अगर तुम नाराज ना होने का वादा करो तो। ताशफैन ने उसको गौर से देखा। बहुत बोलती हो।
جب میں پریشان یا نروس ہوتی ہوں تو میری زبان اور دماغ کے درمیان کا کنیکشن فیل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی بتا، تو اس وقت پریشان ہو یا نروس؟ دونوں۔ پریشانی والی بات تو چلو سمجھ میں آتی ہے، مگر نروس کیسے؟ میں نے تمہارا فون صبح سے میوٹ کیا ہوا ہے۔ کسی اسد نامی آدمی کی 50 کے قریب کالز آ چکی ہیں۔ اب خبردار، جو تم مجھ پر غصہ ہوئے سچ بتا رہی ہوں۔ آئندہ کبھی تمہارے لیے گرمیوں کی بھری دوپہر میں چولہے کے آگے جل کر بریانی نہیں بناؤں گی۔ یہ دھمکی دے رہی ہو یا مجھ پر احسان کر رہی ہو؟ دیکھا، بریانی چکھے بغیر ہی میرا مذاق اڑا رہے ہو، تم سے یہی امید تھی۔ تاشفین نے پوز لیا اور بولا، ایک کام کی بات بتاؤں؟ جگن معصوم نظر آنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے بولی، کیوں نہیں؟ میرے فون میں صرف ایک اسد نام کا نمبر ہے، اور جانتی ہو وہ کون ہے؟ استغفر اللہ، کہیں میری کسی سوتن کا نام تو اسد نہیں لکھا ہوا؟ تاشفین نے وزن ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کیا۔ ویری فنی، تمہیں لطیفے سوجھ رہے ہیں۔ اول تو تمہاری سوتن ابھی ہے نہیں، اور اگر ہوتی تب بھی اسد کی کال اس کی کال سے اہم ہوتی ہے۔ کون یہ اسد خوش نصیب؟ میرا کلیگ، اور بغیر ضرورت کے اس کو مس کالز مارنے کا شوق بالکل نہیں ہے۔ دھت تیرے کی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ چوہا نہیں نکلا، کیونکہ تم نے اس کا قتل کر دیا تھا، بھول گئی ہو؟ میں ان خوشگوار لمحات میں اس منحوس گھڑی کو یاد کرنا نہیں چاہتی، اس لیے ادھر ہی چپ کر جاؤ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر ایک پل کو آگے جھکا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، اب کیا ناشتہ کر لوں؟ ہاں کیوں نہیں، میں تمہارے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ ناشتے میں لسی یا پانی، چائے صرف دوپہر میں پیتا ہوں، اور جب گرمی عروج پر ہوتی ہے۔ اوہ، جب گرمی عروج پر ہوتی ہے، ہاں، اور گرمی کی وجہ سے نیند حملہ کرتی ہے، تب چائے نیند بھگانے کے کام آتی ہے۔ اور جب آدھی رات سے زیادہ باہر رہتے ہو تب نیند کیسے دور ہوتی ہے؟ تب تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، نیند خود بخود بھاگ جاتی ہے۔ جگن نے اس کا انداز اپنایا۔ ویری فنی، مگر میں اتنی بھی ڈاؤنی نہیں ہوں۔ وہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ تاشفین نے اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کیا، عین اس کے سامنے رکا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، قریب سے دیکھنے پر اتنی بھی ڈاؤنی نہیں دکھائی دیتی ہو۔ ویسے تمہاری یاد کا اثر اس کے الٹ ہوتا ہے، جب تم یاد آؤ تو دل کہتا ہے، یار کیا یہ فضول کے کاموں میں وقت برباد کر رہے ہو؟ گھر جاؤ اور اس کی آغوش میں سر رکھ کر زندگی کے سپنے دیکھو۔ پر اچھی بات یہ ہے کہ آج تک دل کم بخت کی ایک نہیں سنی، بیچارہ اپنا مقام جانتا ہے۔ تاشفین نے ناشتے والی ٹرے اٹھائی اور کچن سے نکلتے ہوئے بولا، آئندہ فون کی بیل بند نہیں کرنی، ورنہ ہماری لڑائی ہو سکتی ہے۔ جگن نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ پانی کا پورا گلاس خالی کر کے باہر آئی تو وہ فون پر لگا ہوا تھا۔ ناشتہ میز پہ رکھا تھا۔ اسرار احمد اس کے بالکل سامنے بیٹھے اخبار پر نظریں دوڑا رہے تھے۔ الیک سلیک کے بعد کہہ رہا تھا، اسد صاحب انتہائی معذرت خواہ ہوں، اصل میں رات کو کہیں فون میوٹ پہ لگا رہ گیا تھا، تھکاوٹ اتنی تھی کہ سونے سے پہلے دیکھنا بھول گیا، سو کر اٹھا ہوں تو آپ کی کالز دیکھی۔ فرمائیے کیا حکم ہے؟ کمرے میں بکھری چیزیں سمیٹ کر ان کی جگہ پر رکھتی وہ اس کو سن رہی تھی، جو وقفے کے بعد بولا، نہیں، گھر کا نمبر تو چل رہا ہے، کیا آپ نے ٹرائی کیا تھا؟ اوہ، 5 دفعہ؟ تاشفین کی سوالیہ نظریں میکینکی انداز میں جگن کی جانب اٹھی۔ جگن نے بلی کی طرح آنکھیں بند کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے پلک نکلا ہوا ہونے کی اطلاع دی۔ تاشفین نے اپنے فارغ ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر آسمان کی جانب اٹھاتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ اسد صاحب، ہو سکتا ہے سیٹ میں کوئی خرابی آ گئی ہو، میں لڑکوں سے بول دوں گا آج ہی ٹھیک کر دیں۔ چلیں پھر، میں آدھے گھنٹے تک آپ کے پاس پہنچتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ کال بند کرنے کے بعد فون میز پر ڈالتے ہوئے اسرار احمد سے مخاطب ہوا،
جو واقعہ اس گھر میں ہو رہے ہیں انتہائی تشویشناک ہیں، مجھے تو خوش آئندہ معلوم ہوتے ہیں۔ چلیں دیں اپنے بہو کو شے، کل کو مجھے مت الزام دیجیے گا۔ میں جانتا ہوں تم پوری کوشش کر رہے ہو کہ میری توجہ اصل موضوع سے ہٹ جائے۔ مجھے میری کوشش میں کامیاب ہونے دیں۔ صبح صبح ڈپریس باتیں کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ اسرار احمد نے اینک کے فریم کے اوپر سے بیٹے کو غور سے دیکھا جو پوری توجہ سے کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جگن کو خاک ہی سمجھ نہیں آئی کہ اسرار احمد تاشفین سے کیا پوچھ رہے ہیں، مگر پھر بھی سمجھنے کی کوشش میں آ کر ون سیٹر صوفے پر ٹک گئی۔ آپ کو پریشانی ہوتی؟ حارث کے علم میں یہ بات کیسے آئی؟ اس کی بیوی نے بتایا ہوگا۔ اور اس کی بیوی کو کس نے بتایا؟ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں سے ایک ایک چمچ بھر کر اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد پلیٹ میز پہ رکھی اور لسی کا گلاس تھام کر پیچھے کو آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا۔ نوالا پوری طرح چبا کر نگلنے کے بعد لسی پی۔ اسرار احمد کے ساتھ ساتھ جگن بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ گلاس واپس رکھ کر باکس سے ٹیشو نکال کر منہ صاف کیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تم سے سوال کیا ہے، تم جواب دینے سے کترا کیوں رہے ہو؟ کترا نہیں رہا ہوں ابو، مگر میں یہ باتیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں دیکھ رہا۔ تم مجھے بتا رہے ہو یا؟ تاشفین نے ہار مانتے ہوئے گہری سانس بھری۔ میں نے بینک سے قرضہ مانگا تھا، 2 شہادتوں کی ضرورت پڑی۔ ایک نام اپنے دوست کا دیا تھا، دوسرا حارث صاحب کا دے دیا۔ غلطی ہو گئی، اپنے کسی اور دوست کا نام دے دیتا تو کام ہو جانا تھا۔ حارث کے نام پر بینک مینیجر بانچیں کھلا کر بولا۔ اس کی بیوی مسز حارث اسرار کی بہت قریبی دوست ہے۔ مینیجر نے حارث کے بجائے اس کی بیوی کو فون ملایا اور الماس صاحبہ نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ میرے قرضے کی درخواست یہ کہہ کر واپس کر دی گئی تھی کہ میری آمدنی کم ہے اور بینک اس وقت مجھے 7 لاکھ دینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ اسرار احمد کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، جبکہ تاشفین کے چہرے پہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ تمہارا قرضہ رکوانے کے بعد تمہیں 7 لاکھ کا چیک دینے والی الماس ہی ہے، اس کو خیرات بول کر کیوں واپس کیا؟ حارث کے سامنے انہوں نے تاشفین کا ساتھ دیا تھا، مگر اب حقیقت جاننا چاہ رہے تھے۔ تاشفین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جگن دم سادھے دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی موجودگی کو یا تو بھول چکے تھے یا فراموش کر رہے تھے۔ کل رات ان کے گھر پہ پارٹی تھی، تمہیں کیسے پتا؟ الماس نے خاص طور پر میرے فون پر میسج بھیج کر مجھے انوائٹ کیا تھا۔ کیوں؟ تاشفین نے میز پہ رکھا اپنا موبائل آن کر کے ان باکس میں موجود میسج پڑھ کر سنا دیا۔ اپنے بچوں کا سر صدقہ نکال رہی ہوں، ضرور آنا، 7 لاکھ کی گارنٹی پکی ہوگی۔ کیا ہوا جو بینک نے انکار کر دیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، زندگی میں پہلی بار اپنے بڑے بھائی کا نام استعمال کیا تھا اور کیا منہ کے بل گرا ہوں۔ حارث کا قصور نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے الماس نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا۔ وہ بس بیوی کی فرمائش پہ دم ہلاتا مجھے چیک دینے آ گیا، بے وقوف آدمی۔ جگن نے اپنا خشک ہوتا گلا صاف کرتے ہوئے توجہ حاصل کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ اسرار احمد کے ساتھ ساتھ تاشفین نے بھی گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ تاشفین کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر جگن کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، مگر پھر بھی ہمت کر کے بولی، الماس آپ ہی آخر ایسا کیوں کریں گی؟ اپنے سوال کے جواب میں اس نے تاشفین کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ دیکھی۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا جگن کہ تم اندر سے بھی اتنی ہی معصوم ہو جتنی شکل سے نظر آتی ہو، تو یقین مانو میں تمہاری بہن کے سارے قصور تمہارے پلڑے میں ڈال کر گن گن کر بدلے لیتا۔
اس لیے تمہارے اس سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا، اگر تمہاری الماس آپی اتنی ہی اچھی ہیں تو اس کو بتائے بغیر یہاں کیوں موجود ہو؟ اس کے بے دریغ لہجے اور الفاظ نے جگن کے چہرے کا رنگ فک کر دیا۔ کئی لمحوں تک تاشفین کی اجنبی آنکھوں میں دیکھتے رہنے کے بعد بڑی مشکل سے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا جب اس نے ٹوک دیا، میرے سامنے جھوٹ بول کر سرخرو ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر میرے پاس آنے کی تمہارے اندر جرت نہیں تھی، اور تمہاری بہن کسی صورت بھی تمہیں ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں رہنے والے تھرڈ کلاس لوگوں کے درمیان آ کر رہنے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے تم نے درمیان والا راستہ چنا ہے۔ دونوں کی جنگ کے دوران بڑے نامحسوس انداز میں اسرار احمد اپنے کمرے میں چلے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ جگن آنکھوں میں پانی لیے اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، تم اب بھی یہ گیم کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم اپنے گھر میں بتائے بغیر یہاں آئی تھی؟ یہ سچ ہے کہ میں کسی کو بتائے بغیر آئی ہوں، مگر یہ سچ نہیں کہ مجھ میں جرت نہیں۔ اچھا، یہ بات ہے تو کیا تمہاری بہن کا نمبر ملا کر اس سے بات کراؤں، وہ بھی اپنا فون نمبر سے؟ آپ ہی اور تمہاری جو بھی لڑائی ہے اس میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تمہارے سامنے میں نے حارث بھائی کے مقابلے میں تمہارا ساتھ دیا، اور ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ میری بہن کے کیے کی سزا مجھے نہیں دو گے؟ تو یہ کیا ہے؟ میں یہاں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کھیل کھیلنے نہیں آئی ہوں، تمہیں جاننے سمجھنے کے لیے آئی ہوں۔ آج کے بعد اگر تم نے مجھے اپنی بھابھی کی شخصیت کے تناظر میں جج کیا یا میری نیت پر شک کیا تو یاد رکھنا، اس دفعہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، بلکہ اس دفعہ میں خود تمہیں چھوڑ دوں گی، پھر تمہیں میری جرت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ بات پوری کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ اس کی نظروں سے وہ آنسو چھپا نہیں رہ سکا جو جگن کے گال پہ بہتا نظر آیا تھا۔ خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑایا، تاشفین اسرار، بڑے ہی بےہودہ انسان ہو یار، کہاں کا غصہ کہاں نکال دیا۔ نعمت خود چل کر گھر آئی ہے، بے وقوف انسان، قدر کر قدر۔ ماں کے بعد اگر پہلی بار کسی عورت نے تیرے لیے شوق سے کھانا بنایا ہے، پھر کیا ہوا جو نمک تیز تھا یا چاول بیچ بیچ میں سے کچے تھے؟ اب مانگ معافی۔ ابو کے بند دروازے کو دیکھ کر آواز لگائی، والد صاحب آپ نے اچھا نہیں کیا، مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔